الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل صد احترام معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ 2 جمعۃ المبارک میں نے ابتدائی گفتگو کی تھی کہ اولیاء اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب، وہ ان کی ضرورت کیوں ہے، وہ کون ہے، اور اسلام میں اس کی حیثیت، ان کی حیثیت کیا ہے۔ تو مضمون مکمل نہیں ہو سکا تھا، تو آج میں کوشش کروں گا کہ اس بات کو مزید آگے عرض کروں، جتنا بیان ہو سکتا ہے اس وقت میں، وقت بہت محدود ہوتا ہے، اتنا میں کروں۔ آج انشاءاللہ العزیز میں عرض کروں گا کہ اولیاء اللہ کی یہ ضرورت کیوں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب عبدالآباد تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ہیں جو قرآن مقدس نے بھی بیان فرمائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اب قیامت تک ہدایت جس انسان کو نصیب ہوگی، جسے ہدایت چاہیے، جو سیدھی راہ پر چلنا چلتا ہے، اس انسان کو ان 2 کی ضرورت ہے۔ ان 2 سے بے نیاز ہو کر انسان ہدایت نہیں پا سکتا۔ ایک ہے علماء کرام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام جب دنیا سے جاتے ہیں تو اپنے پیچھے درہم دینار، دنیا کا مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ ہدایت چھوڑ کر جاتے ہیں، علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو جو کام انبیاء کرام کیا کرتے تھے، اب وہ کام میری امت کو علماء کریں گے۔
ظاہر بات ہے نبوت کے بغیر، اللہ کے نبی کے بغیر ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب علماء کرام کے بغیر علم دین اور ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور دوسرا، چونکہ دین کے جو مین پارٹس ہیں، ایک کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، تو جن کا تعلق ظاہری اعمال کے ساتھ ہے اسے ہم فقہ کہتے ہیں، اور فقہ کے تمام مسائل علماء ہی بتا سکتے ہیں کہ کون سا عمل کیسے کیا جائے گا تو درست ہوگا، کیسے کیا جائے گا تو نہیں درست ہوگا۔ ساری ڈیٹیل، ہر عمل کی پوری ڈیٹیلز فقہ کی کتابوں میں ہوتی ہیں، اور فقہ علماء کے بغیر کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ فقہ کو جان سکے بغیر استاد کے، بغیر علماء کے۔ اور اسی طرح بہت سے مسائل ہیں جس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، اندر کے ساتھ ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں ان کے چند مسائل بھی پیش کی تھی۔ حسد ہے، بغض ہے، لالچ ہے، غفلت ہے، اسی طرح کی بہت ساری بیماریاں ہیں۔ ان کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے۔ تو ظاہر بات ہے ان کے بھی ایکسپرٹس ہیں، ان کو ہم آسان لفظوں میں پیر و مرشد کہتے ہیں یا آسان اللہ کے ولی کہتے ہیں، یہ آسان لفظ میں، ویسے تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دونوں کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط سے مضبوط تر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بہت سی قرآن پاک کی آیات ہیں جو اولیاء اللہ کے بارے میں ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنا رابطہ، اپنا تعلق ان لوگوں کے ساتھ مضبوط کرو جو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، اس کے ذکر و فکر میں رہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو، اور ان لوگوں سے دور بھاگو۔ یہ بھی خدا کا حکم ہے کہ جن کا دل غافل ہے، جو یاد خدا سے غافل لوگ ہیں، جو گناہوں کی زندگی میں، غفلت کی زندگی میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے دور بھاگو۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ تمام تعلقات، یہ سب کے سب رشتہ داریاں، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گے۔ کاروباری تعلقات، رشتے، یہ سب ٹوٹ جائیں گے، ختم۔ ایک رشتہ ایسا ہے کہ جو کبھی نہیں ٹوٹے گا اور ہمیشہ ہی ہر جگہ تمہارے کام آئے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تمام دوست جو بڑے گہرے دنیا کے دوست ہیں، یہ بھی ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے۔ ہر ایک الزام دوسرے کو دے گا، تیری وجہ سے میں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو نے مجھے یہ غلط کام کروایا، تو نے مجھے یہ غلط کام کروایا۔ ماں سوائے نیکوکاروں کے، جو نیکوکار لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، یہ وہاں تمہارے الزام دینے کے بجائے
تمہیں مزید پریشان کرنے کے بجائے تمہاری مدد کریں گے، یہ تمہارے کام آئیں گے۔ دوستی اگر نبھانی ہے، دوستی کرنی ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی رکھو، تعلقات ان لوگوں کے ساتھ قائم کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک قریب ہوا تو آپ نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے تبرکات دے کر حکم دیا کہ تم نے ویسے کرنے سے ملاقات کرنی ہے۔ ویسے قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی بھی نہیں تھے، یہ ایک اللہ کے ولی تھے۔ ٹائم ایک ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم اور ان کا ایک ہی زمانے میں ہوئے ہیں، لیکن انتہائی نیکوکار، انتہائی پرہیزگار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرنے والے۔ صرف اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، یا حاضر ہوئے تو ملاقات نہ ہو سکے، شرف صحابیہ سے یہ محروم رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام بھی بھیجا، اپنے تبرکات بھی دیے۔ اشارہ اس بات کی جانب تھا کہ نبوت کا دروازہ بند، میرے بعد میرے غلاموں تم نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو ان دو میں سے کسی ایک کی طرف تم نے جانا ہے۔ ظاہری علم کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا ہے، اور باطنی علوم کے لیے اولیاء اللہ کی طرف تم نے جانا ہے۔ اب یہاں پر میں انشاءاللہ، وقت بہت قلیل ہے، بہت سی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں چند باتیں عرض کروں گا کہ لوگ کہتے ہیں جی تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے؟ یہ ایک عام دلیل، یہ عام لوگ بات کرتے ہیں، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو اس کا ایک تو بڑا آسان سا جواب ہے۔ جو لوگ یہ بات سوال کرتے ہیں نا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ جس کے پاس تم جاتے ہو یہ اللہ کا ولی ہے بھی یا نہیں ہے، آسان اس کا سوال، آپ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے تو آپ اسے پوچھیں تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو اپنے آپ کو جس کا بیٹا ظاہر کر رہا ہے کہ فلانا میرا باپ ہے، اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کر کے دکھا۔ اپنا ہم ہر انسان کہتے ہیں نا میں فلانے کا بیٹا ہوں، میں فلانے کا بیٹا ہوں، میرے بھائی وہ تو ایک الگ مسئلہ، وہ تو انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے، احادیث کی روشنی میں کریں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں کریں گے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی انسان کسی کو چیلنج کر دے کہ تم جو کہتے ہو کہ میں فلانے کا بیٹا ہوں، تو فلانے کا بیٹا اگر کوئی انسان چیلنج کر دے تو اسی کو اگر کہا جائے کہ ثابت کر کے تو فلانے کا بیٹا ہے، کر سکے گا؟ اس کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے کہ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ تیرا باپ ہے، تو تیری ماں جھوٹ نہیں بول سکتے، تیری ماں بھی تو جھوٹ بول سکتی ہے نا۔ آج جا کر تیرا سارا پھر یہی بچے گا کہ میرے گاؤں والے لوگ، میرے اڑوس پڑوس، انہوں نے بتایا یہ میرا باپ ہے اس لیے میں مانتا ہوں۔ اگر لوگوں کے کہنے سے اور اپنے ماں کے کہنے پر تو کسی انسان کو اپنا باپ مان لیتا ہے اور بڑے یقین کے ساتھ مانتا ہے یہ میرا باپ ہے، بڑے یقین کے ساتھ انسان مانتا ہے یہی میرا باپ ہے، حالانکہ علمی طور پر انتہائی کمزور باتیں ہیں۔ بھائی تیرے گاؤں کے لوگ اللہ کے ولی ہیں؟ کیا ہے تیرے گاؤں کے لوگ، تیرے محلے کے لوگ کیا ہیں؟ بتاتے ہیں یہ تیرا باپ ہے۔ تیری ماں کیا ہے؟ کہتی یہ تیرا باپ ہے۔ جھوٹ کے امکان موجود ہے، لیکن کبھی بھی کسی انسان کے دل میں شک نہیں گزرتا کہ یہ میرا باپ ہے۔ کیوں؟ کہ لوگوں کی گواہی کا اعتبار ہے۔ جب لوگوں کی گواہی پر، اپنی ماں کی گواہی پر تو کسی انسان کو اپنا باپ مان لیتا ہے
اور تیرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی شک نہیں ہوتا کہ یہ تیرا باپ ہے یا نہیں ہے، یقین رکھتا ہے کہ یہ تیرا باپ ہے، تو تیرے باپ کی گواہی تو شاید چند لوگ دیں گے نا، یا ایک انسان دے گا، تیری مائیں گواہی دیتی ہے نا، تو اللہ کے ولی ہونے کی گواہی ایک انسان نہیں، دو انسان نہیں، جس کے ولی ہونے کی گواہی لاکھوں انسان دیتے ہوں، کروڑوں انسان گواہی دیتے ہوں، ان کے ولایت میں شک کرتے ہو اور اپنے باپ کے باپ ہونے میں شک نہیں کرتے۔ سنیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ معظمہ میں ہوئی ہے۔ 53 سال 53 ایئرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ فرمائی ہے مکہ معظمہ میں، یہ ٹوٹل ہے جو آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی زندگی ہے، اس میں سے 13 سال تبلیغ کے سال ہے، 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی ہے مدینہ منورہ میں۔ 63 ایئرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری عمر تھے۔ مکہ معظمہ مدینہ طیبہ سے اسلام کا ظہور ہوا، جو اسلام ویسے تو آدم علیہ السلام سے ہے، یہ وہ شریعت جس پر آج ہم عمل کرتے ہیں، میں ایک شریعت کی بات کرتا ہوں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا آغاز ہوا۔ اب اسلام پھیلا، افریقہ میں گیا، ایشیا میں گیا، یورپ میں آیا، پوری زمین پر خدا جانے کہاں کہاں تک اسلام مسلمان ہے اور یہ پھیلا ہے۔ چونکہ رسول اللہ اولیاء اللہ کے، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اولیاء اللہ کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اولیاء اللہ کا ذکر حدیث رسول میں ہے، اولیاء اللہ کا ذکر ہر جگہ۔ اب یہ ہے کیسے میرے بھائی، نہ واٹس ایپ کا زمانہ، نہ فیس بک، نہ جدید یہ میڈیا، جو افریقہ کے لوگ بھی اگر کسی کو کہیں ہمارے علاقے کا یہی اللہ کا ولی ہے، کوئی مشورہ کر کے تو کسی نے نہیں نہ کہا کہ میٹنگیں ہوئی ہیں اور مشورہ کر کے جناب کا ریزولوشن پاس ہوئی کہ یہ اللہ کا ولی ہے، پر افریقہ کے مسلمان گواہی دیں کہ یہ ہمارے علاقے میں اللہ کا ولی ہے، ایشیا کے لوگ گواہی دیں کہ ہمارے علاقے میں یہ اللہ کا ولی ہے، عرب کے لوگ گواہی دیں کہ ہمارے علاقے میں یہ اللہ کا ولی ہے، یورپ کے لوگ گواہی دیں کہ ہمارے علاقے میں یہ اللہ کا ولی ہے۔ پوری زمین پر جہاں جہاں بھی آپ کو جہاں بھی اللہ کے ولی ملیں گے نا، نسل در نسل، ہزار صدیوں سالوں سے، صدیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اتفاق ہے یہ ہمارے علاقے میں اللہ کا ولی ہوا ہے۔ یار 10 آدمیوں کی گواہی پر تو اپنا باپ مان لیتا ہے، کروڑوں انسانوں کی گواہی پر تو کسی کو اللہ کا ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بات سمجھو۔ دوسری بات، یہ جو لوگ نے شرک کا ڈونسرا لگایا ہوا ہے، مزار بنا دو شرک ہے فلانی میں سنو، یہ کوئی پروگرام کے تحت نہیں ہے۔ اب 2 باتیں یہ یاد رکھیں، تمام اولیاء اللہ نے کتابیں لکھ کر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ ہے، صحابہ کرام کے بعد تابعین ہے، تبع تابعین ہے، تبع تابعین سے لے کر آج تک پوری خدا کی دھرتی پر ہر خطہ زمین پر اللہ کے ولی موجود ہوئے، اور ہر اللہ کے ولی میں سے جو بڑے بڑے اولیاء اللہ ہے نا، جن پر پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اتفاق ہے، سب کتابیں لکھ کر گئے، سب کی کتابیں موجود ہیں، اور سب نے ایک بات لکھی ہے کہ سوائے اہل سنت و جماعت کے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر اہل سنت و جماعت آج دیکھیں، اچھا ان کی جو تعلیمات ہیں، اولیاء اللہ کی جو تعلیمات ہیں،
اولیاء اللہ کے جو کچھ بھی انہوں نے لکھا، جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو کچھ خدا اس کے جو تشریح انہوں نے کی ہے، جو تشریح افریقہ میں رہنے والے کسی عالم نے کی ہے نا یا ولی نے کی ہے، وہی تشریح ہندوستان والے نے کی ہے، وہی تشریح افریقہ والے نے کی ہے، وہی ایشیا والے نے کی ہے، وہی تشریح یورپ والے نے کی ہے، وہ ساری باتیں ایک لکھتے ہیں۔ اب دوسری بات، یہ مزارات شریف ہے بھائی، مزارات صرف انڈیا پاکستان میں ہے؟ انڈیا پاکستان میں نہیں ہے میرے بھائی، مدینہ طیبہ کسی لے کر پوری اس طرح کے گھوم جائیں، پورے خدا کے زمین پر گھومے، جہاں جہاں بھی مسلمان پہنچے نا وہاں مزارات ہیں، اور آج سے نہیں ہے، کسی مزار کو 1000 سال ہو گیا، کسی کو 11 سال ہے، کسی کو 800 سال ہے، کسی کو 700 سال ہے۔ وہابیت، دیوبندیت اور یہ تمام جو اولیاء اللہ کے منکر ہیں، ان کی عمر ہے 200 سال، 150 سال۔ اولیاء اللہ تو 1300-1400 سال سے ایک مسلسل ان کا تسلسل ہے نا۔ اگر یہ چیزیں خلاف شریعت ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو بھائی اس زمانے میں کوئی میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، اور روئے زمین پر کوئی ایک تو اس کے خلاف لکھتا نا۔ میرے بات سنیں، جن چیزوں کو آج یہ لوگ غلط کہتے ہیں، 11ویں حرام ہے، ختم حرام ہے، مزار حرام ہے، یہ شرک ہے، وہ شرک ہے، تو یار روئے زمین پر خدا کے علماء، یہ بندے علماء بھی پورے خطہ زمین پر ہر دور میں رہے، اور اولیاء اللہ بھی ہر دور میں رہے، آج بھی ہیں۔ کوئی ایک تو لکھتا نا یہ چیزیں غلط ہیں، ظاہر بات ہے یہ لوگ غلط ہیں۔ اگر یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تسلسل ہے اہل سنت و جماعت کا، علماء کے حوالے سے بھی اور اولیاء اللہ کے حوالے سے بھی مسلسل، اور کوئی آپس میں میٹنگ میں نہیں ہے۔ جو باتیں افریقہ میں لکھی جا رہی ہیں وہی ایشیا میں لکھی جا رہی ہیں، جو چیزیں ایشیا میں وہی عرب میں ہیں۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین صحابی رسول ہے، ان کے مزارات نہیں ہیں۔ حضرت بی بی زینب آپ کے مزار نہیں ہے، وہی یہ تو صحابہ ہیں۔ حضرت بلال حبشی نبی کے صحابی ہیں، آپ کے مزار میں خود حضرت یہ کر آئے، مزار ہے آپ کا۔ حضرت میرے معاویہ صحابی رسول آپ کے مزار ہیں۔ اب آخر میں جو بات یہ یاد رکھیں، ایک تو یہ بات ہے اہل سنت و جماعت کا تسلسل ہے۔ جب سے خدا تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز فرمایا، حضرت بلال حبشی قدیم صحابہ اکرام میں سے ہیں، یعنی آپ وہ 40 کے اندر نظر آتے ہیں جو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، آپ کا مزار ہے۔ حضرت میرے معاویہ کاتب وحی ہیں، آپ کا مزار ہے۔ حضرت علی خلیفہ ہیں، آپ کا مزار ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول آپ کا مزار میں ہے، مدینہ طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزار میں ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار میں ہے۔ دوسری بات، تمام محدثین جنہوں نے احادیث جمع کی ہیں، یہ بھی میرے پاس ابھی یہ مشکاۃ شریف موجود ہے۔ آپ باقی جتنے بھی کسی بھی یہ جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا اولیاء اللہ کے خلاف، میں دعوے سے کہتے ہیں ان کو حدیث کی کتابوں کے نام بھی نہیں آتے۔ یہ زیادہ سے 5-6 یا 7 بتا دیں گے، لیکن میں وہ 5-6 کے اندر بات کر رہا ہوں۔ قرآن پاک نے 1-2 چیزیں، یہ کیسے ولی ہیں؟ ولی یہ ایسے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، میرے غلاموں تم زمین پر
اللہ کے گواہ ہو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے گواہی دے دی کہ یہ اللہ کا ولی ہے، داتا صاحب کے بارے میں کوئی ہے کسی کو شک؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کوئی جس نے انکار کیا ہو ان کے ولایت کا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ولایت کا کوئی ہے جس نے انکار کیا اپنے زمانے ان کے زمانے میں جب وہ موجود تھے، فزیکلی موجود تھے؟ آپ کی بات کو اگر مان لے نا یہ جو منکرین ہیں، تو میرے بھائی آج ایک بھی انسان نہیں ہے دنیا میں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھنے والا آج آدمی موجود ہے۔ تیرے جیسا کوئی احمق آج کہہ سکتا ہے نا جی یہ ساری سٹوریاں ہیں، نبی وسلم کے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشتان مبارک سے 1400 صحابہ کرام کو پانی نکال کر نہیں پلایا، پر ان 1400 میں سے آج ایک بھی نہیں ہے۔ آپ انکار کر دو گے چونکہ ہم نہیں مانتے، گواہی نہیں ہے۔ یہ جو بیہیویئر ہے نا نہ کرنے والا، اگر صحابہ کرام کے گواہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات، تمام تر جب بھی جو جامع کتابیں لکھنے والے محدثین انہوں نے نقل کیے ہیں بس رنگ معجزات، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور باقی انبیاء کرام کے معجزات قرآن پاک نے نقل فرمائے ہیں، احادیث میں موجود ہے نا، بالکل اسی طرح محدثین نے اولیاء اللہ کی کرامتیں بھی نقل فرمائی ہیں۔ ابھی میری یہ حدیث پاک کی کتاب ہے، ان کی عمر تو 150 سال ہوگی نا، امام بخاری تو بالکل قدیم محدثین میں سے ہیں۔ تمام محدثین نے، چونکہ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، ما سوائے چند مستثنیات ہیں ان کو چھوڑ کر، وہ بھی زیادہ سے زیادہ 4-5 زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں ہوں گی، ان کو چھوڑ کر وہ تمام چیزیں جو اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بطور معجزہ صادر ہو سکتی ہیں، وہ اللہ کے ولی پر بطور کرامت صادر ہو سکتی ہیں۔ قرآن پاک نے بیان نہیں کیا، تخت بلقیس جو آج کل کے یہ احمق لوگ جس طرح کرامت کے انکار کرتے ہیں، تم قرآن کا انکار کرو گے؟ تخت بلقیس منگوایا کہ نہیں، لائے کر آئے نا کہ نہیں آئے؟ حضرت مریم اللہ کے نبی تو نہیں ہے نا، ولیہ ہیں، ان کی کرامتیں خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں، بہت سی کرامتیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ اور ولی تو ولی بھائی، گائے کا واقعہ سورہ البقرہ میں گائے کا ٹکڑا لگتا ہے مردے کے ساتھ، گائے زندہ ہو جاتی ہے۔ گائے تو ولی نہیں تھی نا، اگر گائے مردے کو زندہ کر سکتی ہے تو تم اللہ کے ولی کو گائے جتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ اب آخری بات میں عرض کرنا یہ چاہتا تھا، بھائی مخلوق خدا کی گواہی، اسی گواہی پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تک تو کوئی بھی صحابی براہ راست نہیں پہنچا، تمام تر جو کچھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک پہنچا ہے وہ اللہ کے مخلوق کے ذریعے پہنچا ہے، بندوں کے ذریعے پہنچا ہے۔ جس طرح وہ چیزیں حق ہے نا، اسی طرح اللہ کے بندوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اولیاء اللہ کی کرامات دیکھی ہیں، اور ان کرامات کو محدثین نے اپنے حدیث کی کتابوں میں بیان کیا ہے مسلسل، اور علماء متکلمین علم الکلام کی کتابوں میں یہ بات لکھتے ہیں کہ کرامات حق ہیں، اس کا انکار کفر ہے۔ کیوں؟ پھر تو حضرت تخت بلقیس کا بھی تمہیں انکار کرنا پڑے گا، پھر بے موسم پھل حضرت مریم کے پاس آنے کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ بہت سی کرامات ہیں جو قرآن پاک نے بیان کی ہیں، پھر ان کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ جب قرآن پاک نے اولیاء اللہ کی کرامات کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، محدثین نے بیان کیے ہیں، جن کے آنکھوں کے سامنے تمام واقعات رونما ہوئے ہیں، اور یہ 1-2 نہیں ہے،
گننا چاہے نا آپ کی زندگی ختم ہو جائے اور یہ اللہ کے کرام جو ختم نہیں ہوں گے، اتنی کتابوں میں موجود ہے. لیکن اللہ کا ولی ہوتا ہے کون سے؟ میں آخری بات، چونکہ وقت نہیں ہے اگر، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس لیے یہ جو اولیاء اللہ کے دشمن لوگ ہیں نا، دشمن ہے، یہ صرف اولیاء اللہ کے دشمن نہیں ہے، یہ نبی پاک کے بھی. میں نے کبھی نہیں دیکھا وہ قرآن پاک کی جو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان میں ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں آیتیں قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہیں. یہ جو اولیاء اللہ کے منکرین ہیں نا، اب کبھی بھی ان کے زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل شدہ قرآن پاک کی آیات نہیں سنیں گے. یار تم کہتے ہو ہم قرآن مانتے ہیں، قرآن کی وہ آیتیں کیوں نہیں بیان کرتے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے شان بیان کی ہے، انبیاء کرام کی شانیں بیان کی ہے خدا تعالیٰ نے. وقت بہت قلیل ہے. فرمایا پہلا، اب لوگ کہتے ہیں جی ہم کس کو بنائیں، کس کے پاس جائیں؟ امام غزالی مشہور عالم آپ کی کتاب ہے، ورلڈ فیمس بک ہے. آپ نے فرمایا یہ ہیں نشانیاں جس میں آپ کو مل جائیں. ساری ملنا تو شاید آپ کے بس میں نہ ہو، لیکن میکسیمم جس میں ملے اس کو اپنا پیر و مرشد بنا لو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. پہلی چیز آپ نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو. یہ پہلی چیز ہے جس کے پیچھے آج ہم لپکے ہوئے ہیں اور بک بک وہ کرتے ہیں کہ جو صبح و شام دنیا کی محبت میں غرق ہیں، بونگتے ہیں. اور یہ اللہ پر وہ ہیں کہ جن کو اپنی خبر ہی نہیں کہ ہمارے دل میں دنیا کس قدر رچی بسی ہوئی ہے. دنیا کے ساتھ اس کی محبت نہ ہو، یہ پہلی نشانی اللہ کے ولی کی. اور جاہ کی محبت نہ ہو، مرتبے شانے، یہ جی میرے وزیر بن جاؤ، میں بادشاہ بن جاؤں، مجھے کوئی پڑھتا ہو، نو. جو فیمس فیم کا بھوکا ہے وہ اللہ کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا. جو اقتدار کا بھوکا ہے وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. فرمایا تیسری شرط یہ ہے انتہائی انٹیلیجنٹ ہو، ڈم قسم کے، کوئی ڈم آدمی، احمق، بیوقوف قسم کا اللہ کا ولی نہیں ہوتا. ولی ہوتا ہی وہ ہے جو انتہائی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اور اس کا رابطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل ہونا چاہیے، درمیان میں کوئی بریک نہ ہو، کنیکٹڈ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ پورا پروسیجر ہے. پھر من قلت الاکل، ڈیلی کام دیکھنا تو وہ کھانا پینا بہت تھوڑا کھاتا ہو. آج اس ریسٹورنٹ پر، کل اس ریسٹورنٹ پر، کل یہ کھانا ہے، کل وہ کھانا، ہر وقت کھانا، یہی بونکتے ہیں. پھر اولیاء اللہ پر جو کھانے کے چسکورے ہوتے ہیں. ولی ہوتا وہ ہے کہ جو روزے رکھتا ہے، کھانا بہت قلیل سا کھاتا ہے، صرف زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاتا ہے. اور فرمایا والقول، زبان اس کی بڑے سخت کنٹرول میں رکھتا ہے، زبان پر اس کا ہولڈ ہوتا ہے، کنٹرول میں رکھتا ہے اپنے زبان کو اللہ کا ولی. والنوم، سوتا نہیں ہے، ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، وہ اللہ کے بارگاہ میں کھڑے کر کبھی تہجد پڑھ رہا ہے، کبھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے. کثرت الصلاۃ، کثرت کے ساتھ نمازیں، صدقہ، سخی ہوتا ہے، روزے رکھتا ہے اور اپنے شیخ کا وفادار ہوتا ہے. غدار انسان اپنے استاد کا، اپنے شیخ کا، بے وفا انسان کو کبھی کوئی کچھ بھی نہیں مل سکتا. میں آپ کروں جو آدمی اپنے ماں باپ کا بے ادب گستاخ ہے نا، اپنے استاد کا بے ادب گستاخ ہے، بال کے برابر بھی جو ماں باپ کا بے ادب ہے اور اپنے استاد کا بے ادب ہے، اس کو کوئی فیض نہیں ملتا، بالکل ہر قسم کے فیض سے محروم ہوتا ہے. وہ ملوث انسان ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کا بے ادب ہوتا ہے اور جو استاد کا بے ادب ہوتا ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول میرے پاس موجود ہے، آپ نے فرمایا سبتو فنبتو، آخری بات آپ نے فرمایا پوری دنیا میں امام اعظم کا نام ہے
پوری دنیا میں امام اعظم کا نام ہے، مشرق مغرب شمال جنوب جہاں بھی کائنات میں چلے جاؤ گے نا، آپ کے امام اعظم کا نام ہمیشہ ہر وقت ان کا نام لوگوں کی زبان پر ہے۔ لیکن یہ مقام ملا کب؟ فرمایا ثبت تو مع حماد بن سلیمان فنبت تو، مجھے یہ اللہ نے جو بھی شانیں دی ہیں میں اپنے استاد کا وفادار تھا۔ ثبت تو مع حماد بن سلیمان فنبت تو، میں نے ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، بس ان کی مجلس اختیار کر لی تو پھر اللہ نے پھل پھول اس میں لگا دیے۔ وفادار ہوتا ہے جو ایک امام صاحب کے شاگرد، اللہ ان کے فرمایا ایک مرتبہ صرف اتنا انہوں نے کیا تھا، ایک مرتبہ آپ گزرے تو انہوں نے صرف کھڑے نہیں ہوئے تھے ان کے لیے، جلیل القدر امام، لیکن آپ کے شاگرد میں آج تک وہ بس محروم ہی جا رہے ہیں۔ اللہ کوئی بات نہیں تھی، اتنی غفلت ہوئی تھی ان سے کہ آپ نے استاد کے احترام میں بیٹھے رہتے، کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ آخری بات میں پھر انشاءاللہ، ماں باپ کا بھی ادب اور استاد کا بھی ادب، ماں باپ کا غدار اور استاد کا غدار، نہ دنیا میں اس کے لیے کوئی عزت ہے، نہ قیامت کے لیے اس کو عزت ہے، تو نہ وہ کچھ کر سکتا ہے دنیا میں، نہ آخرت میں وہ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہمارے بلادار پڑھے جائے۔